السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک روزے کے متعلق ہے کہ ایسے کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا پھر روزہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ماہ رمضان گزر رہا ہے۔ آج رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے۔ اس پاک ماہ میں اللہ پاک جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ یہی نہیں، اللہ پاک شیطان کو بھی اس پاک ماہ میں قید کر لیتا ہے اور ہمیں اپنی عبادت کا موقع دیتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم میں سے کچھ بدقسمت اب بھی ایسے ہیں جو ایسے موقع کا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے اور نماز روزہ نہیں کرتے۔ ہم سب اس دنیا کے کاموں میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس 5 نمازوں کے لیے صرف 10 منٹ تک نہیں ہوتے۔ قرآن کے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہم نہیں نکال سکتے۔ ہمارے اپنے تمام کام ہم سب سے ہوتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کی راہ میں، اللہ پاک کے نیک کاموں کے لیے، نماز روزہ دین کے کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ جو اللہ پاک ہم بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کی راہ میں نماز قرآن تک ہم نہیں پڑھ سکتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ سال میں یہ پاک ماہ صرف ایک دفعہ آتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پہلے تو روزہ نہیں رکھتے، اور اگر رکھیں تو ہم لوگ دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہم نماز روزہ زکوٰۃ تلاوت حج یہ سب کچھ کر تو رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے ہاتھ میں تسبیح لے کر دوسروں کی برائیاں کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، شر پیدا کرنے میں لگے ہوتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں، دلوں میں نفرت رکھتے ہوئے۔ غیبت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر غیبت کرنے والے، تانا دینے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک اور جگہ ہے، غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا، غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا، غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا۔ اگر غیبت، برائی، گالی گلوچ، تانا، حسد، نفرت یہ سب کرنی ہے تو پھر روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزے میں تو جسم کا ہر اعضاء روزے میں ہوتا ہے، یعنی جو ہم روزہ رکھتے ہیں ہمارے جسم کے تمام اعضاء، جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب کا روزہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، منہ، زبان، سب کچھ، سب کا روزہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں اللہ پاک نے آنکھیں دی تو ان نظروں کا استعمال ہم کیسے کریں؟ ان نظروں کا استعمال ہم ٹھیک سے کریں، نگاہوں کو اپنے قابو میں رکھیں، ان نگاہوں کا غلط استعمال نہ کریں، آنکھوں کا غلط استعمال نہ کریں۔ اس طرح ہماری آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے ہمیں کان دیے، سننے کو کان دیے، تو ان سے ہم کسی قسم کی غلط بات نہ سنیں۔ ایک بات اگر ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط ہے لیکن ہم پھر بھی سن رہے ہیں اور سن کر چپ ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں زبان دی، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اپنی زبان سے ہم کسی کو غلط الفاظ نہ کہیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں ہاتھ دیے، ان کا استعمال ہمیں ٹھیک سے کرنا ہے، ناپ تول میں ہمیں ٹھیک سے کام کرنا ہے اور ہمیں دھوکہ نہیں دینا۔ اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں پاؤں دی اور ان پاؤں سے ہم نے غلط راستے پر نہیں چلنا اور نہ ہم نے دوسروں کو غلط راستے پر لے کے جانا ہے۔ یعنی اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزہ صرف منہ بند کر دینے کا نام نہیں ہے، منہ بند کر کے دن بھر سوئے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، یہاں تک کہ دل و دماغ کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ آج کل ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، منہ میں روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ضد، نفرت اور حسد اس حد تک ہوتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ خود ہی سے اپنی بات پکڑ کر اگلے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔
یہاں تک کہ ہم ضد میں اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں خود کا خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ وہی بات کام جس سے ہم دوسرے کو روک رہے ہوتے ہیں، احتراز کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم میں سے خود پہلے موجود ہوتی ہے۔ مطلب وہ بات کام جس سے ہم دوسرے کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ وہ یہ غلط کر رہا ہے، وہ یہ نہ کرے، لیکن ہم ضد میں، نفرت میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ چیز ہم میں پہلے خود موجود ہوتی ہے۔ ہمیں اپنا دماغ ارد گرد سے ہٹا کر پہلے خود پر اور اپنی اولاد پر، اپنی فیملی پر فوکس کرنا چاہیے۔ یعنی ہمیں اپنا دماغ دوسروں کی باتوں کاموں سے ہٹا کر اپنے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر لگانا چاہیے، ان پہ توجہ دینی چاہیے، ان پہ فوکس کرنا چاہیے۔ یہاں ہم لوگ ضد میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں خود پتہ ہی نہیں ہوتا اپنا، ہم دوسروں کے وکیل بن جاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا پتہ نہیں ہوتا، ہم خود بالکل زیرو ہوتے ہیں اور ہر بات ہم خود اچھے سے جانتے ہیں۔ یہ چیز ہم بالکل اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہمارے اندر یہ برائی، یہ غلطی ہے، لیکن ہم دوسرے کے سامنے مانتے نہیں ہیں۔ یہ چیز غلط ہے اور ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ لہٰذا میری تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ دوسروں کی زندگیوں میں انٹرفیئر کرنا چھوڑیں اور خود آگے بڑھیں۔ اگر ہم دوسروں کی زندگیوں میں مداخلت کرنا چھوڑیں گے تو اسی طرح ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ اگر ہم دخل اندازی نہیں چھوڑیں گے تو ہم خود بھی پیچھے رہیں گے اور ساری زندگی اسی طرح گزرے گی۔ اور جب تک ہم یہ سب نہیں چھوڑتے، ہماری یہ نمازیں، تہجد، اشراق، نوافل، وظائف، زکوٰۃ، روزے، حج، عمرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ یہ سب اللہ کی عبادت سمجھ کر ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک اس عبادت کو نہیں مانتا۔ اللہ پاک بھی کہتا ہے کہ حقوق العباد پہلے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے بندے کے حقوق ہیں، اگر بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ پاک کبھی معاف نہیں کرتا۔ ہم لوگ کبھی بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ نیت پر کرتے ہیں۔ اسی طرح روزہ بھی اگر ہم رکھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اس کی نیت کرتے ہیں، یا زبان سے یا دل میں نیت کرتے ہیں۔ یہی چیز ہے کہ ہم روزہ رکھنے سے بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں کسی کے لیے کوئی بری بات، نفرت ہے تو ہمیں وہ بھی نکال دینی چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ جب نیت ہی میں کھوٹ ہوگی تو پھر ہماری عبادتیں بالکل بیکار ہوتی ہیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم نیک اعمال کی طرف آئیں۔ نیک اعمال سے اخلاق بنتے ہیں، اچھے اخلاق بنتے ہیں، اور اچھے اخلاق ہمیں اللہ پاک کی راہ میں لے جاتے ہیں، اور جب ہم اللہ کی راہ میں نکل جائیں تو اللہ پاک ہمارے لیے خود بخود رستے بنا دیتا ہے اور ہم سیدھے رستے پر چل جاتے ہیں، اور اللہ پاک اس طرح ہمارے